تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عظیم کام کیا کہ اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کی تعمیر کے اندر بھی کئی معجزات ہوئے تھے۔ جس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کے پتھر لگا رہے تھے، وہ ایک لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تو وہ خود بخود اوپر ہو جاتا، جتنا چاہتے اتنا ہوتا۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ یہ دنیا کو ایک لفٹ کا کانسیپٹ دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ شاید اسی چیز کو دیکھ کے دنیا نے یہ چیز بنائی کہ آج بڑی بڑی بلند والا عمارتوں پہ کھڑے ہو کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم نے جب بنا لیا، تو اگر ایک عام انسان میرے جیسا ہو، اس کے دل میں فوراً نیکی کر کے بڑی فخر آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں نیک کام کر لیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو مجھے اور آپ کو سبق دیا وہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کے سامنے یہ سب کچھ کوئی حیثیتیں نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں، ہم بعض اوقات بعض لوگوں کے متعلق کہتے ہیں اللہ تمہیں فلاں شہید کا واسطہ ہے، تمہیں فلاں کا واسطہ ہے۔ اگر کسی انسان نے شہادت کا رتبہ لیا ہے تو اس پہ اللہ کا احسان ہے، اس کا اللہ پہ احسان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی نے اللہ کے رستے میں گردن کٹائی ہے تو اللہ نے اسے ایک عزت کی موت عطا کی ہے، اور اس کا بدلہ جنت میں دے گا، کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، اگر کچھ دیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق جو مجھے اور آپ کو دیا وہ یہ تھا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر دیا، یہ اللہ کا خوبصورت گھر بن گیا، جسے دیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگ ترستے ہیں۔ پھر ہاتھ باندھ کے مالک کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نیک عمل کرنے کے بعد میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تب، کچھ خرچ کرتے ہیں تب، اگر روزہ رکھتے ہیں تب، اگر حج عمرہ کرتے ہیں تب، ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلی بات ہمیں مالک کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی ہے، کہ اس نے ہمیں نیکی کی طرف لگایا ہے، ہمارے دل کو اچھائی کی طرف مائل کیا ہے۔ اور جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا کوئی مالک پہ احسان نہیں ہے، بلکہ ہمیں مالک کے حضور یہ التجا کرنی چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بہت بلند ہے، میں تیری شایان شان نہیں کر سکا، مالک بہت کمزور ہوں، اپنی طاقت کے مطابق جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تو میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، تو نے میری ایک ایک بات کو سنا بھی ہے، میری کوئی بات ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری ذات کا کوئی بھی امر تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں تیرے سامنے بالکل جس طرح ظاہر میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح اللہ میرا باطن بھی تو دیکھ سکتا ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس پہ فخر نہیں بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے بھی اللہ کی توفیق سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہوگا اور اس کے علاوہ اور دنوں کے روزے رکھے ہوں گے، اللہ کی تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات پڑھی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی ہوگی، تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کے
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس سے التجا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لینا۔ نیکسٹ پھر کیا ہے؟ کیا ہم بس مطمئن ہو جائیں ہم نے کر لیے ہے اب آپ آرام کریں؟ نہیں، مسلمان